بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو ٹیم پیغام سندھ کی طرف سے السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ سے ایک بہت بڑی انفارمیشن نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سے کچھ امیدواران کو جو کنفیوژنس تھی کہ فیک آرڈرز نکل رہے ہیں اور جو امیدوار ڈیزرو نہیں کرتے ان کو آفر آرڈرز دیے جا رہے ہیں اور سفارش وغیرہ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، میرپور خاص میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ سیکریٹری ایجوکیشن کے ہاتھوں یہ آفر آرڈر لینے والا نوجوان جو ہے، اس کا نام اشفاق علی ہے اور سن آف حاجی خان راہو فرام میرپور خاص تعلقہ سندھڑی UC گروڑ شریف۔ تو اس کو ایک آرڈر جاری ہوا تھا اور یہ اس کو ڈیزرو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے مارکس 40 تھے اور اس کی UC نہ تو ہارڈ ایریا میں آ رہی تھی اور نہ یہ کوئی اور معذور کوٹا وغیرہ کا کرائٹیریا فال کر رہا تھا، لیکن اس کو مارکس 40 پہ آفر آرڈر دے دیا گیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں اس کو سیکریٹری ایجوکیشن کے ہاتھوں آفر آرڈر لیتے ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ نیوز ہائی لائٹ ہو گئی کہ اس طرح سے ایک امیدوار ہے جس کو آفر آرڈر جاری ہو گیا ہے اور ڈائریکٹر ایجوکیشن پرائمری نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا، اس کو کینسل بھی کیا تھا، لیکن آئدر اٹ واز کینسلڈ اور اٹ واز جسٹ پبلشڈ آن دا سوشل میڈیا ایز کینسلڈ، سو اس کی اتھینٹیکیشن کا کوئی پروف نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ آفر آرڈر تھا جس کو بعد میں پین سے کینسل کیا جا رہا تھا اور اس کی ڈیٹ بھی سیم لکھی گئی ہے، جو 4 مارچ اس کی اوریجن ڈیٹ ہے اور اس کی کینسلیشن ڈیٹ بھی سیم لکھی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہو رہی تھی۔ تو کافی زیادہ شور مچا، سیکریٹری ایجوکیشن کے نالج میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے اکبر لغاری صاحب نے بہت امیڈیٹ افیکٹ لے لیا اور اس نے اس کی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی بجائے اسٹرکٹ ایکشن لے لیا اور اس کنسرننگ ڈسٹرکٹ کا جو DEO تھا پرائمری، جس کا نام ہے چمن لال، اس کو فوری طور پہ ود امیڈیٹ افیکٹ سسپینڈ کیا گیا اور اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکریٹری ایجوکیشن نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا DEOs کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت کلیئر ورڈز میں یہ میسج چھوڑا کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی چیزیں ٹالریٹ نہیں ہوں گی، سو بہتر ہے کہ نیکسٹ ٹائم جہاں پہ بھی آفر آرڈر دیے جائیں گے تو ان کی ایک پوری لسٹ نہ صرف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی جائے گی بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پبلش کیا جائے گا اور پوری اس میں ڈیٹیل دی جائے گی کہ کس ڈیٹ کو کتنے امیدواران کو کہاں پہ آفر آرڈرز دیے جا رہے ہیں اور ان کے نام along with their marks۔ تو انہوں نے بہت یہ ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اسٹیپ لیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ابھی کسی کو کوئی ابہام نہیں رہے گا، چونکہ لسٹیں پبلش نہیں ہو رہی تھیں، لسٹیں پبلک نہیں ہو رہی تھی، تو کافی امیدواران کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو ڈسٹریبیوشن کے تحت آرڈر کس دن دیے جا رہے ہیں، اور وہ کافی کیوریز میں تھے اور پینڈنگز میں تھے اور DEO آفیسز میں بھی وہ رابطہ کر رہے تھے کلیریکل اسٹافس وغیرہ سے، وہاں سے بھی ان کو کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے کافی امیدواران رہ بھی گئے تھے۔ اور اس کا ایک اور ثبوت آیا تھا کہ ہمارے پاس حیدرآباد کے PST کے کافی امیدواران جنہوں نے آفر آرڈر نہیں لیے تھے حیدرآباد میں، تو اچھا اسٹیپ لیا ہے۔ آئی ووڈ سے کہ اس سے جو ہے اب فیک آرڈرز نکلنے والا طریقہ کار ختم ہو جائے گا اور اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ جو امیدواران پاس ہیں، جو ڈیزرونگ امیدواران ہیں، جنہوں نے مارکس لیے ہیں اپنے میرٹ پہ، ان کو ہی آفر آرڈرز ملیں گے اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی بھی جو
نیوز ہوگی یا اس طرح کی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا اس سے بچت ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ ابھی اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈی او اسٹاف کتنا بھی چاہے اس سے ڈینائی کر لیں کہ یہ ایک ان انٹینشنل مسٹیک ہے، لیکن آئی وڈ سی کہ یہ کوئی ان انٹینشنل مسٹیک نہیں ہے کوئی، کیونکہ یہ جو امیدوار جس کو یہ آفر آرڈر جاری ہوا تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت انفلوئنشل ہے، اور اس کا جو ہے فادر پریویس ڈی او یا ای ڈی او یا کوئی اس طرح کی بیوروکریٹک پوسٹ پہ سرو کر چکا ہے. تو یہ چیزیں تھیں، اور اس طرح کی چیزیں جس طرح آتی جائیں گی، آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیویٹڈ ہے، آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایکٹیویٹڈ ہے، تو اس سے پہلے سے کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ اچھی پروگریس آئے گی اور میرٹ کو پروموٹ کیا جائے گا. تو یہ تھا میرا اپڈیٹ، میں نے کہا کہ آپ تمام امیدواران کو بتا دوں. باقی ایک ابھی آج ایک اور بھی سی امینڈ کر کے ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ وہ لوگ ابھی جی ایس ٹی میں پروموٹ نہیں ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو ہے سیم وے پی ایس ٹی میں ہی رہیں گے، لیکن ان کے پے اسکیلز وغیرہ بڑھائے جائیں گے. تو اٹ مینس کہ ابھی پی ایس ٹی جی ایس ٹیز کی جو 50% ویکینسیز والا ایشو چل رہا تھا وہ ریزالو ہو جائے گا، اور ابھی 110% وہ فریش ریکروٹمنٹ ہی ہوگی. مینس کہ جی ایس ٹی کے جتنے امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان کی جابس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گے ایجوکیشن کے حساب سے، جابس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور جابس پریپریشن کے حوالے سے ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ کو